السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور جو میری پرانی ویڈیو ہیں سورۃ فاتحہ سے سورۃ بقرہ کی پچھلی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گی، ٹھیک؟ تو ساری ویڈیو دیکھیں، یہ قرآن کی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا، تجوید بھی سیکھنے کو ملے گی اور ترجمہ لفظی با محاورہ، ٹھیک؟ تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کاف باریک ہے، ٹھیک؟ یہ والا کاف باریک ہے، اس کو کھینچنا ہے ایک الف۔ دل لام پہ کلکلا نہیں کرنا، دل کر کے اس کو کلکلا نہیں کرنا لام کو، ٹھیک ہے؟ زبان تالو کے ساتھ چپک جائے گی جب ہم دل ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ را کو ہم زبر کی وجہ سے پور پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حروف پہ زبر ہے۔ قاف مستعلیہ حروف ہے، اس کو پور پڑھنا ہے۔ یخ، خا بھی مستعلیہ، اس کو بھی پور پڑھنا ہے۔ طا بھی پور پڑھنا ہے، یہ بھی مستعلیہ حروف ہے۔ یختف، ٹھیک؟ ابصارہم، با پہ کلکلا کرنا ہے، با جب ساکن ہوتا ہے تو اس پہ خوب کلکلا ہوتا ہے۔ صاد جو ہے یہ مستعلیہ حروف ہے، اس کو بھی پور پڑھنا اور ایک الف اس کو کھینچیں گے، را زبر کی وجہ سے پور پڑھیں گے، ٹھیک؟ ہم جو ہے ہا جو ہے یہ سینے والی سائڈ سے نکلے گا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ماں کو کھینچیں گے، مد جائز منفصل ہو رہی ہے، ادھر 3 سے 4 الف ماں کو کھینچیں گے، ٹھیک؟ اعلی دعاد کے اوپر جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہو رہی ہے کیونکہ یہ مد جو ہے حمزہ والے ورڈ میں جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے 4 سے 5 الف کھینچنا ہے، مد واجب متصل ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد واجب متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہم، میم مشدد ہے، میم پہ غنہ کریں گے، شو وولین ہو رہا ہے، فیہ، ٹھیک ہے؟ یا مد ہو رہی ہے فی کے آگے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، زال کے اوپر بھی مد آ رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس زال کو بھی مد جائز منفصل کی طرح ہی لمبا کریں گے، ٹھیک؟ الظلم، یہ زال جو ہے، یہ زوا جو ہے نا، سوری، یہ بھی نرمی والا حروف ہے، جیسے زال پڑھتے ہیں نا ہم نرمی کے ساتھ، اسی طرح ہم نے زوا بھی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ علیہم یالین ہو رہی ہے، ادھر مد ماں کی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ قامو، دونوں کو ایک دوسرے کے قائم مقام کھینچنا ہے، قاف اور منہ کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ، شین کے اوپر جو مد ہے اس مد کو بھی مد واجب متصل بولیں گے، یہ بھی 4 سے 5 الف کھینچ کے پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ اللہ کی لام کو پور پڑھیں گے، لَذَهَبَ، زال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بِسَمْعِهِمْ، عین حلق وسط الحلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ وَأَبْصَارِهِمْ، با پہ کلکلا، سواد کو کھینچیں گے کیونکہ الف مد بھی ہو رہی ہے اور یہ مستعلیہ حروف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نون مشدد ہے، نون مشدد پہ غنہ کریں گے۔ ان اللہ، اللہ کی لام کو ادھر پور پڑھیں گے، علی لام پہ کھڑی زبر ہے تو لام کو ایک الف کھینچیں گے۔ کلی شیء پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اخفا بھی پور ہوگا کیونکہ آگے پور حروف ہے۔ قدیر، اور قاف کے مخرج کے قریب جا کے ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پور اخفا ہوگا اور قاف کے مخرج کے قریب جا کے ہوگا۔ اور قدیر،
ٹھیک ہے، را جو ہے یہ تقریباً باریک ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی شنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز، قادر قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائیں جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیں، یا ایو اس کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کے اوپر مد ہو رہی ہے، ہنناس، نون مشدد پہ غنہ کریں گے اور نون کو کھینچیں گے، الف مد بھی ہو رہا ہے، ٹھیک۔ سعبدو، سین کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین وسط الحلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ سعبدو، دو کو کھینچیں گے، وہ مد ہو رہی ہے۔ ربکم الذی، زال نرمی والا ہے اور یا مد ہو رہی، زال کو کھینچیں گے۔ خلقکم، خا بھی مستعلیہ، لام بری، قاف پر، پھر اس کو مستعلیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خلقکم والذین، زال کو کھینچیں گے، یا مد ہے، من قبلکم، نون ساکنہ کے بعد قاف پر مستعلیہ حروف آ رہا ہے، قاف کے مخرج کے قریب جا کے ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخفا بھی پور ہوگا۔ من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل، الذی، زال کو کھینچیں گے، زال نرمی والا ہے، جعل لکم الارض، را مستعلیہ پور پڑھیں گے، ضاد بھی پور پڑھیں گے، فراشا والسماء، را کو کھینچیں گے، را پور پڑھیں گے، شین کو وہ کے ساتھ اور وہ کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے ماں پہ مد کریں گے، مد واجب متصل ہو رہی ہے ادھر، بنا کے اوپر جو مد ہے یہ مد بھی مد واجب متصل ہے، متصل کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا، ٹھیک ہے، متصل جڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جس طرح یہ حمزہ مد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ انزل من السماء، انزل کی نون جو ہے یہ ساکن ہے، اس پہ اخفا ہوگا، من السماء میں جو مد ہے نا، اس مد کو بھی مد واجب متصل کہتے ہیں۔ اس مد کی مقدار بھی 3 سے 4 الف، 5 الف جتنی آپ کر لیں آسانی کے ساتھ، تقریباً 4 سے 5 الف ہے، ٹھیک۔ فأخرج، ان میں جو مد ہے نا، اس کو بھی مد واجب متصل بولیں گے، ٹھیک ہے، اسی کلمہ میں مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فأخرج به من الثمرات،
روتی، را کو پور پڑھنا ہے اور را کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو کھینچنا ہے۔ رزق لکم، قاف مستعلیہ پور پڑھنا ہے۔ فلا تجعلوا للہ، تاج جیم جو ہے یہ قلقلہ حروف ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ علو للہ، لو کو کھینچیں گے، وہ مد ہو رہی ہے، للہ اندادم و اخفا ہوگا، دا الف مد کھینچیں گے، دم و آگے والی دال کو وہ کے ساتھ ملائیں گے شدت کے ساتھ کیونکہ تشدید ہے اوپر، ٹھیک۔ تم اخفا ہوگا نون پہ، تعلمون، تعلمون، ادھر مد عارض لسکون ہو رہا ہے، وہ مد کے بعد جبکہ ہم ساکن کر رہے ہیں نون پہ تو اس لیے مد عارض سکون کریں گے، ٹھیک ہے۔ تعلمون الذی جعل، جس نے بنایا، لاکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشا فرش، والسماء اور آسمان، بناءً چھت، وانزل اور تارے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات سے پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔